اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی نیت کی قبولیت اس طرح ہوگی۔ وہ لوگ جو کسی اچھے کاموں کا بیڑا اٹھانا چاہتے ہیں اور نیت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ کاش میری اتنی حیثیت ہوتی کہ مجھ سے یہ کام ہو جاتا یا میں یہ کام کر لیتا۔ کہتے ہیں اللہ نے انہی کے پاس کچھ نہیں دیا ہوتا، انہی کو خالی دامن رکھا ہوتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اگر نیت میں یہ ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو کسی نہ کسی طرح سے اسی حیثیت میں جو آپ کی حیثیت ہے وہ کام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کن کہنے والا کوئی اور ہے، ہم آپ نہیں۔ یہی ہوا اس انڈے کے ساتھ۔ جی ہاں، ایک انڈا، وہ انڈا سونے کا انڈا نہیں تھا، وہ ایک عام سا چھوٹے سائز کا انڈا تھا۔ ایک غریب نہایت اسرت زدہ عورت کا وہی ایک اثاثہ، وہی ایک بیش قیمت شید رہا۔ یہ انڈا سونے سے بھی زیادہ قیمتی ثابت ہوا، اس لیے کہ اس کے پیچھے اس بوڑھی عورت کی نیت تھی۔ اس عورت نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کی نیت کی قبولیت اتنی جلدی اور اس طرح شاندار طریقے سے ہوگی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کام کرنے سے پہلے نیت کر لو، اپنے وقت پہ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہو ہی جائے گا۔ اس نے وہ انڈا بازار سے خریدا تھا، 6 روپے کا ایک انڈا۔ پھر وہ اس انڈے کو لے کر مسجد گئی اور وہاں کہا نظریں جھکا کر کہ یہ ایک انڈا ہے، اسے میں اس مسجد کی تعمیر میں لگانا چاہتی ہوں، یہی میرے لیے بیش قیمت ہے۔ یہ سری نگر کی بات ہے جو کشمیر کے زیر نگر ہے، اور اس کا قصبہ ہے سوپور، جہاں ایک مسجد کئی ماہ سے زیر تعمیر تھی۔ عید کے موقع پر گھر گھر جا کے مسجد کے لیے نقد، اجناس اور عطیات جمع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لوگوں کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے دیا، کسی نے نقدی دی، کسی نے برتن دیے، کسی نے مرغیاں دیں، کسی نے چاول دیے، اور اس بوڑھی عورت نے انڈا لا کے دیا۔ اسے بھی شوق تھا، میں مسجد کی تعمیر میں کیوں پیچھے رہ جاؤں۔ مسجد کمیٹی کے ایک رکن نے بتایا کہ جب یہ غریب بیوہ جو ایک خستہ مکان میں اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ رہتی ہے، ہمارے پاس یہ انڈا لے کر آئی تو ہم سوچنے لگے کہ اس انڈے کو ہم کس طرح فروخت کریں کہ اس سے ہمیں رقم حاصل ہو۔ مسجد کمیٹی کے رکن نصیر احمد بتاتے ہیں کہ ہم یہ انڈا لے کے سوچ میں پڑ گئے، اس انڈے کو کس طرح فروخت کریں، کیونکہ باقی چیزیں تو فروخت کے قابل تھیں، ہم اسے فروخت کر رہے تھے اور ہمیں اس سے رقم بھی حاصل ہو رہی تھی، لوگ اسے خرید بھی رہے تھے کہ اگر ہم یہ سامان خریدیں گے تو اس پیسے سے مسجد کی تعمیر کی جائے گی، لیکن ہمیں انڈے کا سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم اس کو کیا کریں۔ پھر کمیٹی سر جوڑ کر بیٹھی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، اس انڈے کی بولی لگا دیتے ہیں۔ یہ 6 روپے کا انڈا، دیکھتے ہیں کون اس کی کیا قیمت دیتا ہے، کیونکہ جذبہ مسجد کی تعمیر کا تھا۔ لیکن یہ کسی کو نہیں بتایا گیا کہ یہ انڈا کسی کی طرف سے دان دیا گیا ہے اور مسجد کی تعمیر میں اس کا بھی جذبہ شامل ہے۔ پھر یہ ہوا کہ مسجد کمیٹی کے ہی ایک شخص نے اس انڈے کی جو بولی لگی تھی اس میں اس کی قیمت 10 روپے لگائی، اور پھر اس 10 روپے کی قیمت لگانے کے بعد جو پہلی آواز اس انڈے کے لیے اٹھی وہ تھی 10,000 روپے۔ جی ہاں، کوئی اس انڈے کو 10,000 روپے میں خریدنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور اسی طرح لوگ بولی لگاتے گئے۔ وہاں کے جو تجارت پیشہ لوگ تھے اور آس پاس اس علاقے کے اور آس پاس کے لوگ جو تجارت پیشہ تھے، بولی میں سب کو بلایا گیا تھا، اور انہوں نے جو انڈے کی قیمت 10,000 سنی تو پھر قیمت بڑھتی گئی، اور انڈے کی قیمت جو پہنچی بولی میں وہ 2.5 لاکھ روپے تھی۔ دوستو، یہ 2.5 لاکھ روپے اس چھوٹے سائز کے 6 روپے کے انڈے کی قیمت نہیں تھی، یہ اس بوڑھی عورت کے سچے اور نیک جذبے کی قیمت تھی۔ انڈے کی بولی 3 دن تک لگائی جاتی رہی، اور آخری دن جو بولی لگی وہ ایک تاجر، نوجوان تاجر جو ہمیشہ سب سے پیچھے بیٹھا رہتا تھا، اس نے اس انڈے کی قیمت 70,000 لگائی۔ یوں 10,000 سے بڑھتے بڑھتے انڈے کی قیمت 70,000 ہو گئی۔ اس طرح بولی بڑھتی گئی، اور اس انڈے نے مجموعی طور پر 2,26,350 روپے کے نقد عطیات جمع کر لیے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ انڈا کس کی طرف سے پیش کیا گیا ہے۔ شاطر دماغ لوگ یہ سوچتے رہے کہ شاید
مسجد کمیٹی نے یہ طریقہ کار استعمال کیا ہے چندہ جمع کرنے کے لیے، لیکن پھر سوچا گیا نہیں، اگر یہی کرنا تھا تو لوگوں کے گھر گھر سے نقد عطیات کے علاوہ برتن اجناس کیوں جمع کیا جاتا، ایک ہی دفعہ یہ طریقہ استعمال کیا جاتا۔ پھر کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ انڈا کس کی طرف سے پیش کیا گیا تھا، اور آخر میں جب اس تاجر کو معلوم ہوا کہ یہ ایک عسرت زدہ خاتون کا جذبہ تھا جس نے اپنی طرف سے سب سے بیش قیمت کھانے کی چیز جو ہر روز اس کے گھر کی ضرورت تھی اسے پیش کر دیا، اور اسی جذبے نے اس مسجد کی تعمیر کو آگے کیا، اس مسجد کی تعمیر کو مکمل کیا جو تعمیر رک چکی تھی۔ بیوہ نے اپنے سب سے قیمتی چیز اس انڈے کو پیش کیا تھا، لیکن دراصل اس نے اپنے جذبے کو پیش کیا تھا اور لوگوں کو یہ مثال دی تھی کہ اگر جذبہ ہو، نیت ہو، اور نیت بھی نیک ہو، اعلیٰ ہو، باکمال ہو، بے مثال ہو، تو پھر کامیابی کس طرح ملتی ہے، جس طرح اس انڈے کی بولی لگا کر حاصل کی گئی۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ایک چھوٹا سا انڈا جو 6 روپے اس کی قیمت تھی وہ 2.5 لاکھ تک پہنچ جائے گا۔ پھر اس انڈے کی جو بولی لگی، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ چندہ دینے کی طرف راغب ہوئے۔ اور آپ کی زندگی میں کوئی بھی کام ہو، نیت پہلے سے کر لیں، یہ نہ سوچیں کہ ابھی حالات صحیح نہیں ہیں، ابھی میرے پاس وسائل نہیں ہیں، ان چیزوں کا بہانہ نہ بنائیں، نیت کر لیں، کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ آدمی آہستہ آہستہ کامیابی کی طرف بڑھتا ہے اور ایسی ہی کامیابی کو دوام حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہو جذبہ تعمیر زندہ تو پھر کس چیز کی ہم میں کمی ہے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔